علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکتہ المقربین والصلاة والسلام علی صاحب العصر والزمان القائم المہدی الحجۃ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات پڑھیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اس ہستی کی جو اس جہان میں اہل بیت کی ابتدا ہے۔ اس جہان میں اس جہان میں اہل بیت کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جہان میں اہل بیت کی ابتدا ہے اور یقین جانیے تاریخی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ 3 ہجری میں ادھر حسن پیدا ہوئے، ادھر درود کی آیت آئی، ادھر رسول نے کہا مجھ پر میری آل پہ درود پڑھو۔ جس کی آمد اپنے ساتھ درود کا تبرک لائے، رسول کے لیے اس کی آل کا معنی لے کے آئے، درود کا تبرک لے کے آئے، تو وہی ابتدا ہوگی نا آل کی، ورنہ اس سے پہلے ابراہیم تھا اور آل ابراہیم تھی۔ جو ہی کافروں کی طرف سے دیا گیا رسول کو ابتری کا تانا، خدا نے اس وقت تک اس تانے کو برقرار رکھا سرزمین عرب پر جب تک حسن نہیں دے دیا۔ جو ہی حسن کی ولادت لے کے جبریل خبر لے کے آیا، ساتھ ہی رسول سے یہ نہیں کہا کہ حسن کی مبارک ہو، کہا اللہ نے ابتری کے تانے کا جواب بھیج دیا۔ کافر جو یہ کہہ رہا تھا کہ ابتر ہے، اور یہ بھی تاریخی حقیقت مت بھولیے کہ ابتری کے تانے کو سن کر حسن کی ولادت تک رسول کبھی مسکرائے نہیں۔ عاص بن وائل کے تانے کو، کیونکہ عاص بن وائل نے اپنے اس تانے کو عرب کے شعراء کو رقم دے کر، دینار دے کر، درہم دے کر ان سے ہجو لکھوائی تھی، جو ہر میلے میں، ہر بازار میں وہ رسول کے خلاف بیان کروایا کرتا تھا۔ ادھر حسن پیدا ہوئے، رسول نے حسان بن ثابت کو بلا کر کہا او میرے شاعر صحابی، کل سے آغاز کے بازار میں سوق میں جا کر اعلان کرو محمد ابتر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سرکار. برک اللہ واہ واہ. یہ خالی ایک معصوم کی ولادت نہیں ہے. ابتری کا جواب جو رسول نے 3 ہجری تک نہیں دیا تھا کیونکہ جواب تھا خدا کے ذمہ, اور 3 ہجری تک اس ابتری کے جواب کو خدا نے محفوظ رکھا اپنی ساحت قدس میں تاکہ عزت جواب کا احساس ہو جائے. کہ یہ وجود کتنا ضروری ہے کہ جو جواب ابتری بھی ہے, آل کی ابتدا بھی ہے, درود کے لیے باعث بھی ہے. یہ آیا تو درود باعث بنا کہ آل محمد پر درود پڑھا جائے, اور رسول نے اسے 3 ہجری میں نافذ کر دیا. اس سے پہلے رسول پر سلام تھا. مصطفیٰ شہنشاہ پر سلام پڑھا جاتا تھا. بس ادھر یہ مولود آیا, ادھر درود نافذ ہو گیا. کیوں کہ رسول خود فرمایا کرتے تھے مجھ پر ابتر درود مت پڑھو, آدھا درود مت پڑھو, صلی علی نبی, صلی علی نبی کہہ کے چپ نہ ہو جایا کرو, میری آل پر بھی درود پڑھو کیونکہ تم نہیں جانتے حسن آ گیا ہے. جو میلاد منانے جا رہے ہو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم یہ میلاد نہیں منا سکتے, نہ ہم اس کا مفہوم جانتے ہیں کیونکہ ان کا میلاد اس وقت ہوا جب کچھ نہ تھا. ہم تو اس موقع کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب آئے. میلاد ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ رسول کب سے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے مجھے کہیں گے کہ حسنین بھائی کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی, اول ما خلق اللہ نوری, کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے میرا خلق نور کو خلق کیا. پھر آپ کہیں گے کیا آپ اس حدیث سے انکار کرتے ہیں کہ میں نبی تھا جب آدم بین الماء والطین تھا, یعنی میرا وجود بھی تھا اور میں نبی بھی تھا. اب مجھے بتائیے کہ جب میں اپنی بساط میں میلاد پڑھنا شروع کروں گا تو میں پہلے ان کے والدین کا ذکر کروں گا, اور وہ جب سے اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں وہاں کوئی ماں باپ کا تصور نہیں ہے. تو میلاد وہ ہے جہاں پر ضرورت حاجت امی و ابی نہیں ہے. تذکرہ میلاد انسانوں کے شعور کے لیے تب ضروری ہوا جب ایک ماں اور باپ کا ایک پردہ بنا کر انہیں نازل کیا. اس تجلی کی ضرورت تب پیش آئی. ورنہ میرا سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کیا محمد جب خلق ہوئے تو کیا اس سے پہلے آمنہ و عبداللہ علیہ السلام تھے؟ آپ کہیں گے نہیں, کوئی بھی نہیں تھا, بس مصطفیٰ تھے. پھر بعد میں علی آئے, پھر سیدہ آئیں, اور تدریج بیان کریں گے آپ. لیکن بات یہ ہے کہ کیا جس نے انہیں بغیر ماں باپ کے اپنے نور سے الگ کیا اور انہیں وجود قدسی دیا, آخر اس دنیا میں بھیجنے کے لیے انہیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک آمنہ کا سہارا بھی لیں, ایک عبداللہ کا سہارا بھی لیں, ایک محمد کا سہارا بھی لیں, ایک ختیجہ کا سہارا بھی لیں, ایک علی کا سہارا بھی لیں, ایک فاطمہ کا سہارا بھی لیں؟ آخر یہ سہاروں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جناب جو حجت قرآن صامت کے لیے ہے وہی قرآن ناطق کے لیے اصول ہوگا.
کہا قرآن نے کہ اگر میں اس قرآن کو براہ راست نازل کر دوں تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو وہی اصول قرآن ناطق کے لیے بھی ہوگا. اب اگر انہیں براہ راست تخت پہ نازل کر دے تو زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ باپ کو برداشت کر سکے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اولاد پہلے ہو باپ بعد میں آئے. ابو تراب پہلے ہے تراب بعد میں ہے. تو اب اگر یہاں تک میرے سامعین آ گئے میرے ساتھ تو پھر مجھے یہ کہنے میں اب کوئی عار نہیں ہے کہ میں اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو اس دن کو پیدا ہوا. جو علی کا تو مجھے کیا میں بتا سکتا ہوں کہ علی کی اولادیں کس کس فضیلت کی حامل ہیں, لیکن اس شہزادے کے بارے میں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عین اللہ کا بیٹا ہے, یہ لسان اللہ کا بیٹا ہے, یہ ید اللہ کا بیٹا ہے, یہ جنب اللہ کا بیٹا ہے, یہ جسد اللہ کا بیٹا ہے, یہ شعور اللہ کا بیٹا ہے, یہ مظہر خدا کا بیٹا ہے. جب بھی میں اس کی ابنیت بیان کرتا ہوں اللہ 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 پتہ نہیں کتنی دفعہ میں قریب رہنا. اب جس ہستی کی میلاد میں, جس کی ابنیت میں, لیکن توحید کا فرق بھی محسوس کیجئے. توحید طے شدہ امر ہے کہ جب کسی نام کے ساتھ ابن آ جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا. میں نے کہا علی ابن ابی طالب کے, اور دعا دو ابی طالب کو جس نے تمہاری توحید بچا لی. اس طرح ہر معصوم کے والد کی تعریف کیا کرو. ایک تو وہ معصوم ہے اس لیے, امام ہے اس لیے, ہادی ہے اس لیے, رہبر ہے اس لیے, لیکن سب سے بڑا ان کا وصف یہ ہے کہ آنے والے خدا نما کو باپ بن کے دکھا کر توحید بچا لی. علی کی اور بطول کی دونوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ حسن کو امت کو دیتے ہوئے توحید بھی بتا دیں, بندگی بھی بتا دیں. لیکن ایک حدیث بیان کیے بغیر رہ نہیں پاتا, اور وہ یہ ہے کہ ام المومنین, مجھے نہیں پتا ان کی امیت اللہ کی نظر میں, رسول کی نظر میں کیا ہے, لیکن میں کتاب کے اوپر پھیلی ہوئی کالی سیاہی سے پڑھ رہا ہوں. کہ اس میں درج ہے ام المومنین, تو اس کالی سیاہی سے مستار لے کے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ اکثر دیکھا کرتی تھی کہ آخر فاطمہ میں ایسی کیا بات ہے کہ رسول جب اس کے سامنے آتے ہیں مسلک الامت ہو جاتے ہیں. کتاب کا حوالہ علامہ ذہبی, علامہ بہقی, علامہ اسقلانی, احیاء العلوم کی شرح, یہ سب ہمارے بھائیوں کی کتابیں. اس حدیث سے ہماری کسی بھی فقہی کتاب میں
یہ اصول دین کی کتاب میں تذکرہ نہیں ہے، جتنا ہے امت کے پاس ہے. اور امت مسلمہ یہ کہہ رہی ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ آخر کیا بات ہے. رسول جب بیٹی کے سامنے آتے ہیں اپنی مسند رسالت چھوڑ کر دو زانو ہو کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. اور بیٹی سے کہتے ہیں اس مسند پر بیٹھ جا، اور آگے ایسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جیسے ایک استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے. کہا اس کے لیے مجھے بڑی تکلیف تھی کہ یہ کیوں ہے. تو میں اکثر اپنے حجرے سے ایک سوراخ سے حرکات و سکنات بطول دیکھا کرتی تھی. تو میں نے دیکھا 15 رمضان چڑھا، بی بی نے اتنے سارے گیہوں جو رزق کے امام ہیں وہ لیے، چکی پہ آ کے بیٹھی اور چکی پیسنے لگی کہ ظہر کی آذان سنائی دی. بی بی نے چکی بند کی، اٹھی، اپنے حجرے میں گئی، دروازے کو مقفل کیا، اور کچھ دیر کے بعد رسول نے ابھی تک جماعت مکمل نہیں کی تھی کہ بی بی کے دروازہ کھلا، ایک شہزادہ ہاتھوں پر صحن میں آئی، اپنا مصلی منگوایا، مصلی صحن میں بچھایا، مصلی پہ کھڑی ہوئی، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے بچے کو دیکھا، اپنے ساتھ لٹایا نہیں کھڑا کیا. کھڑا کیا اپنے ساتھ. میں نے دیکھا حیران ہو کر، اللہ اکبر، کہ دونوں، ایک بچہ اور بی بی، دونوں نے ظہر پڑھی. میں تڑپ گئی، میں سیدھی مسجد میں بھاگی. پردہ ازواج میں آ کر میں نے تکبیر بلند کی. رسول نے مصلی سے ناگواری سے رخ موڑا. یہ میں نہیں کہتا، اسکلانی کہتا ہے، امت مسلمہ کہتی ہے کہ رسول نے ناگواری سے دیکھا. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، شریعت کا مسئلہ عجیب، کوئی آثار ولادت نہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ مریم سے نکل جا. فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. فاطمہ نے شریعت پہ عمل نہیں کیا کہ کسی بنی ہاشم کے گھر میں جاتی. اندر گئی، ایک بچے کو لائیں، دونوں نے نماز پڑھی. ذہبی اور اسکلانی دونوں نے لکھا کہ رسول نے مصلی سے کھڑے ہو کر پردہ ازواج کی طرف منہ کر کے فرمایا، اور جب دیکھ لیا ہے کہ طہارت نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کو طاہر کر رہی ہے،
جب میری بیٹی نماز کو طاہر کر رہی تو یہ سوال تمہارا شرعی علم کے لیے نہیں ہے، دل کی کجی ہے. یہ کہہ کے رسول اٹھے، کہا علی جس کا انتظار تھا. علی نے حد ادب میں پوچھا مولا وہ آ گیا؟ مولا نے کہا آ گیا. پہلا سجدہ شکر ہجرت کی ذات نہیں ہوا، وہ تو صبری کی بنیاد پر، وہ شکر سے تعلق نہیں رکھتا. بس ادھر حسن کی ولادت کی خبر آئی، نے جلدی سے سجدے میں سر رکھا، کہا تیری حمد ہے جس نے محمد کو ابتری سے نجات دی. یہ پہلا سجدہ شکر ہے. سجدہ شکر کیا. دونوں بھائی تیزی سے چلے، گھر میں داخل ہوئے، مصلی پہ ہیں دونوں. جو ہی رسول نے قدم رکھا صحن بطول میں، دونوں نے، ماں نے بھی اور بیٹے نے بھی، جلدی سے رخ رسول کی طرف موڑا، قبلے کو ترک کر دیا. اور فوراً بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. فاطمہ قرآن کی قاریہ نہیں ہیں جو قرأت اور سر سے قرآن پڑھتی ہوں، نہیں، فاطمہ خود قرآن ہے. فاطمہ نے یہ سورت پڑھ کے کہ آج سورہ کوثر کے نزول کا معنی پورا ہو گیا. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا امام نے حسن مصطفی پر سلام پڑھا، ولایت علی کا اقرار کیا. ولایت علی کا اقرار کیا. کتنی بڑی ولایت ہے، کتنی بڑی ولایت. اسی لیے صادق سے پوچھا گیا تھا آپ کے لیے امام ہونا افضل ہے یا علی کا بیٹا ہونا؟ تو امام نے سوچ کے جواب نہیں دیا، کہا حقاً علی کا بیٹا ہونا افضل ہے امام ہونے سے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت علی کا صفت ہے، علی نہیں ہے. علی اور شے ہے، امامت اور شے ہے. اصول دین امامت ہے، علی نہیں، کیونکہ اصول دین سے علی افضل ہے. تم اپنی فروعات میں ولایت علی پر تو تب سوچو نا جب علی یا فروع ہو یا اصول ہو. علی تو نہ فروع ہے نہ اصول ہے، افضل فروع و اصول ہے.
عجیب بات ہے کہ جسے ہم اصول دین میں امامت کے لفظ کو علی سمجھ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں. اسی طرح دیکھیے بی بی نے تعارف کرایا رسول سے کہ یہ آنے والا کون ہے. کہ یا ابی ھذا شمس اہل بیت، یہ اہل بیت کا سورج ہے. اس سے پہلے کمریک بنی ہاشم تھے. اسی لیے جب حسن بازار جاتے تو تلوار لیے اور نیزہ لیے ہوئے عباس ہوتے تو آواز بلند کر کے منادی دینے والا کہتا او بازارے دیکھو سورج کے پیچھے چاند کیسے چلتا ہے. بی بی نے تعارف کرا. جی تعارف میلاد کی کیفیت کیا بیان کروں. تعارف ہو رہا ہے. رسول نے جواباً حسن کی طرف دیکھا السلام علیکم یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. 3 لقبوں سے رسول کو مخاطب کیا. پھر سر کو جھکا کے حسن کہتے السلام علیکم یا جدہ. بس رسول کو لفظ سننا تھا کہ رسول سجدے میں گر پڑے. کہا تیری حمد ہے پروردگار جس نے میرے کانوں میں یہ لفظ جد گونجوایا. خدا کی قسم اگر میں یوں لفظوں کو پھیر دوں کہ حسن مجتبی اللہ کے رسول کی تمام حسرتوں کے پورے ہونے کا نام ہے. کیونکہ رسول کے پاس کوثر تھی، آب کوثر نہ تھا. رسول قربانیاں دے رہے تھے، صلاتیں پڑھ رہے تھے، لیکن ان کا صلہ نہیں آیا تھا. بس حسن آئے، کوثر صاحب گوہر ہو گئی. مانا پا گئی، نہار قبول ہو گئی، ٹوٹ گئی. اسی لیے رسول جب بھی اپنے اس ننھے بیٹے کو اٹھاتے تو فرماتے یا اتمم سورۃ الکوثر، اے سورہ کوثر کے اختتام جلدی یا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا تعارف بیٹھے تھے کندھے پہ رسول کے بچپنے میں. 8 سال نانا کی گود میں پرورش پائی. 47 سال کل عمر. 47 سال میں 8 سال نانا کے ساتھ رہے اور 37 سال علی کے زیر سایہ رہے. یعنی 8 سال رسول کے وسیع کی حیثیت سے رسول کی آنکھوں کے سامنے رہے اور رسول کے وسیع کے ساتھ بلا فصل 37 سال خلیفہ رہے. یعنی علی جیسے خلیفہ بلا فصل رسول سے، حسن بلا فصل امام اور خلیفہ علی کے.
کوئی فاصلہ نہیں ہے. نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ علی برائے راست با اعتقاد اور ایمان حسین کے امام اول ہیں لیکن امام وقت نہیں. بعد از علی، بعد از علی بات کر رہا ہوں، بعد از امیر المومنین با عقیدہ اور اعتقاد علی امام ہیں حسین کے. اگر حسین اس امامت علی سے، ولایت علی سے پھر جائیں تو حسین حسین نہیں رہے گا. بالکل صحیح. ہوئیے حیران، حق تو نہیں روکا جا سکتا. میں معصوم کی ابھی قول سناؤں گا آپ کو. حسین سے افضل کون ہے؟ رسول. جب رسول سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر رسالت کا یہ کام نہیں کیا تو تیری رسالت قابل قبول نہیں. دیکھیے خدا کے لیے مجھے مت کہیے کہ میں اپنا معیار گرا دوں، آپ اپنا معیار بلند کیجئے. علی بلند ہے. مجھ سے یہ مطالبہ مت کیجئے، نہ اس مطالبے کی پذیرائی ہوگی، نہ آپ کے کفر کی مجھے کوئی خوف ہے، نہ نصیری ہونے سے کوئی ڈر ہے. مسلمانیت سے باہر نکال دیجئے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں ولایت علی کے قلعے میں ہوں. اور دین میرا اللہ سے تعلق رکھتا ہے، آپ سے رکھتا نہیں. جب آپ سے رکھتا نہیں تو مجھے کوئی خوف بھی نہیں. میرے لیے دو آ جائیں تو بھی علی کی ولایت کا بیان، مشرف شاہ اکیلے بیٹھے ہوں تو بھی علی کی ولایت، کوئی نہ ہو فرشتے خود سنتے ہیں. یہ کوئی حیرت کی باتیں نہیں. تو تعارف ہو رہا ہے. تمہارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ان کی ولایت کو اجاگر کرو، بے شک بے شک. ورنہ فرو میں ایک پانی کا لوٹا صاف نہیں کر سکتے. مولانا صاحب تشریف فرمائیں، پیش نماز بھی ہیں. 4000 صرف فروعی مسائل ہیں توضیحوں میں وضو کے درست کرنے کے. تو 1400 سال میں جو مولوی لوٹا سیدھا نہیں کروا پایا، وہ ولایت علی کو کیا بیان کرے گا؟ ولایت علی اتنی عام چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور بیان کر کے چلا جائے. ولایت علی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے علی کے. جب سپرد کر دو گے ولایت کا اظہار خود بخود ہو جائے گا. علی کی ولایت خدا کی قسم کسی مبلغ کی محتاج نہیں ہے، کسی عالم کی محتاج نہیں ہے. خدا نے فطرت علی کی ولایت کی روشنی میں بنائی ہے. فطرت کے لیے نئی چیز نہیں ہے ولایت علی. فطرت حیات پاتی ہے ولایت علی کے زیر سایہ، ورنہ ابلیسیت ہے. وہ چاہے ابا کبا کے روپ میں ہو، چاہے کسی ملنگ کے روپ میں ہو، چاہے کسی علم کو باندھ کے نیچے کتے باندھنے والے کے روپ میں ہو، وہ سب کی سب ابلیسیت ہے. علی کی ولایت خدا کی قسم اس وقت تک
تک روشنی نہیں دیتی جب تک یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ علی سجدہ کسے کرتا ہے. تب تک ولایت سمجھ نہیں آتی. اسی لیے امیر سے میثم تمار نے بن یحییٰ تامار نے سوال کیا تھا کہ سرکار آپ جب گھر میں ہوتے ہیں اور سامنے بی بی موجود ہوتی ہیں تو آپ اللہ کی حمد کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک حقیقت حمد سامنے ہے. تسبیح کیسے ہوتی ہے؟ حقیقت حمد سامنے ہے. مسکرا کے فرمایا او میثم تمار بن یحییٰ تامار، تمہیں کیا پتا کہ جب ہم بیت اللہ میں ہوتے ہیں تو ہماری حمد لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، آنکھوں سے ہوتی ہے. میں چہرہ زہرا علیہ السلام دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کیا کہنے اس کے جس نے بطول بنائی. بطول مجھے دیکھ کے کہتی ہے کیا کہنا اس کا جس نے علی کو جسم دے دیا. اب 15 رمضان کو حسن تشریف لائے، اپنے آنے والے وقت کا امام معصوم ہے، حجت کل ہے، محمد مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، بطول عذرا کی عصمت ہے، دین کا اصول ہے، وصف خدائی لے کر آیا ہے، خدا کی صفتوں کا مظہر ہے، خدا کی توحید کا آئینہ ہے. اب جب آیا ہے تو کیا دنیا کی باتیں کرے گا؟ کیا کہے گا اے میری ماں، اے میرے باپ؟ نہیں. آکے کیا کہے گا؟ رسول نے گھر سے اٹھایا، مسجد میں لائے اور اس شخص کو بلایا جس کے نصیب میں خدا نے ہر آنے والے قرآن کا اٹھانا لکھا تھا. رسول نے اپنے اوپر نازل ہونے والا یہ قرآن اٹھایا، سلیمان کے ہاتھ سبحان اللہ. سلیمان کی عبدیت پر جس نے قرآن ناطق کو، پھر قرآن ناطقہ کو، پھر قرآن ناطق کو اور پھر اب پھر قرآن ناطق کو اٹھایا. اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ منبر پہ لے جاؤں؟ کہا لے چلو. صحابہ کا گروہ پیچھے ہے، مدینہ مبارکباد دینے کے لیے اکٹھا ہے. رسول منبر پہ گئے، کہا لوگو یہ وجہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کرم اللہ کا بیٹا ہے، یہ جنب اللہ کا بیٹا ہے، یہ لسان اللہ کا بیٹا ہے، یہ ید اللہ کا بیٹا ہے، یہ راس اللہ کا بیٹا ہے، یہ صدر اللہ کا بیٹا ہے، یہ باطن اللہ کا بیٹا ہے، یہ جسد اللہ کا بیٹا ہے. اب کیا خیال ہے اللہ کے اتنے اوصاف سننے کے بعد کیا حسن پر واجب نہیں ہو گیا کہ اس اللہ کا تعارف کرائے؟
بس ادھر پارچہ چہرے سے ہٹا، شمس اہل بیت نے آنکھیں کھولی، آفتاب اہل بیت کی چمک سے ہر انسان کی عقل تز بزب کا شکار ہوئی، آنکھیں بلند کر کے فرمایا انا ابن رسول اللہ، او لوگوں مجھے دیکھو، میں محمد کا بیٹا ہوں، انا ابن علی ابن ابی طالبہ متصف بالالقاب باللسان رسول اللہ ہے۔ تم نے ابھی رسول کی زبان سے جو سارے لقب سنے ہیں یہ میرے بابا کے شعور انسان کے لیے کافی ہیں۔ وہ میرے بابا ہیں، واہ فاطمہ تو امی، اور فاطمہ میری ماں ہے۔ وحرمک امک عندک، تم سب کے لیے انہیں ماں سمجھنا یا کہنا حرام ہے۔ میری وہ ماں ہے، ہمارے علاوہ کوئی اسے ماں نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں آخری حجت میں حسین نے کہا تھا میرے علاوہ بھی کوئی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ حسین نے حجت تمام کی تھی تو کہا ہمارے علاوہ تمہاری طرف زندہ کا قیامت تک کے لیے صیغہ ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ فاطمہ میری ماں ہے۔ مجھے آپ کے وقت کا بڑا احساس ہے، اور میں بس یہی حدیث مکمل کر کے اجازت ہے۔ پھر بولے میں تمہاری طرف خدا کی حجت ہوں، اور ویسی حجت نہیں جیسی لا حجت کا مثلا عیسیٰ، میں ویسی حجت نہیں ہوں جیسی بچپن میں عیسیٰ حجت تھا۔ کیوں کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خود بندگی ہوں، مجھے بندہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں انی عبد اللہ نہیں کہوں گا، انا حجت اللہ، او میں اللہ کی حجت ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے اپنا حسن بے مثل میرے وجود میں چھپا کر میرے قلب میں میرے حلم کے تحت اپنا دبدبا چھپا کر مجھے محمد کی گود میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حسن جس نے باطل کا سر اپنے قلم کے ایک دستخط سے قلم کر دیا، اور اس صلح کی دستاویز پر حسن اپنا قلم نہ چلاتے کربلا کی تحریر کبھی نہ بنتی۔ کیوں کہ سب سے پہلا شریعت کا ادراک یہ ہے کہ صلح ہو، اور اگر صلح کامیاب نہ ہو تو پھر جنگ ہے۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی کربلا کبھی بھی نہ ہوتا، پھر یہ کربلا حسن برپا کرتا۔ صحیفہ کربلا عطا کیا حسن نے حسین کو،
اور یہی منطق ہے ان کی 10 سالہ امامت کا جو حاوی ہے حسینیت پر، کیونکہ حسین کی ان کی امامت میں نمازیں بتاؤ حسین کس کی اقتدا میں پڑھتے رہے. اور اگر فلسفیانہ انداز سے مجھے تم مجبور کرو تو میں ایک زحمت دیتا ہوں جملے کی، یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. آپس ہے یہ بحث کہ نماز افضل تھی یا حسین افضل ہے، کیونکہ ان دونوں سے افضل امام حسن ہے. حسن کا وجود خدا کی رحمت ہے، حسن کا وجود خدا کی نعمت ہے، حسن کا وجود آنے والے اماموں کے لیے مشعل راہ ہے. اسی لیے صادق نے پوچھا مولا، سلسلہ امامت میں خبیر نے پوچھا اور متعام نے کہ مولا سلسلہ امامت میں امامت حسن مجتبی کا مقام کیا ہے؟ تو صادق آل محمد نے مسکرا کے فرمایا خبیر جیسے بدن میں سانس ہے امامت میں حسن سانس ہے ہماری. اب سنو میرا یہ موقف جو مولا نے بیان فرمایا ہے. ارشاد فرماتے او لوگو 37 سال حسن علی کے زیر سایہ رہے اور علی کے بعد بلا فصل خلیفہ بنے اور امام بنے. علی کی ولایت اور امامت کے جتنے اسرار تھے وہ حسن کے وسیلے سے ہر امام کو ملے ہیں، حسن کو بلا فاصلے ملے ہیں. کہا متعام حسن کا کلیجہ ولایت کو برائے راست محسوس کرتا ہے، ہم حسن کے راستے محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد المال محمد. وقت ہوتا تو ساری رات میں میلاد سناتا، لیکن ہماری زندگی ہی کیا یہ دنیا ہی ناکافی ہے، ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. مولا آپ لوگوں کو سفر کی صحبتیں اور پریشانیوں میں اور تھکاوٹ میں، اور کیونکہ بالکل آنے کی ایک رات پہلے عمرے میں مصروف رہا ساری رات، بے انتہا تھکا ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت کھینچ لائی اور اتنا جتنا آپ نے پڑھا لیا یہ آپ کا عشق تھا، اور آپ کے اس عشق کے صدقے میں مجھ گنہگار کو ذکر کرنے کی توفیق ملی. آپ سب کو یہ ذکر بھی مبارک ہو، اہل ذکر بھی مبارک ہو، یہ صاحب میلاد بھی مبارک ہو، جن کے گھر یہ چراغ آج روشن ہوا ہے. اللہ اکبر. بطول کا حجرہ جس کی روشنی سے روشن ہوا. دعا میں ہی ایک جملہ ہے علی کا. سلیمان کہا مولا میں نے سنا ہے کہ حسن کا جھولا آپ اپنے اور بی بی کے حجرے میں رکھواتے ہیں. کہا ہاں سلیمان صحیح سنا ہے. کہا مولا کنیزوں سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر حسن کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر بی بی لگاتی ہیں، پھر آپ کچھ مناجات پڑھتے ہیں، پھر حسن کو لٹا دیتے ہیں. کہا ہاں سلیمان یہ بھی ٹھیک ہے. کہا مولا اس کی علت کیا ہے؟ کہا اس کی علت یہ ہے اللہ اکبر کہ مجھے مدت ہوئی وہاں سے آئے. یہ ابھی ابھی آیا ہے، وہاں کی تازہ خبریں بتاتا ہے. میں پابند عشق ہوں. علی پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ان کا آنا جانا اختیاری ہے.
ورنہ اللہ یہ کیوں کہتا سورہ فجر میں لوٹا؟ کہتا نا کہ میں تمہیں لوٹا رہا ہوں، اس سے کیوں کہہ رہا ہے لوٹا؟ تو اختیار ہے نا پاس، آنے کا بھی جانے کا بھی۔ بس ان کی بندگی یہی ہے کہ جب اسے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جائیں، یہ کچھ پوچھتے بھی نہیں اور آ جاتے ہیں، اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جائیں، یہ پلٹ آئیں، تو یہ اس کو کہنے نہیں دیتے، خود پلٹ جاتے ہیں۔ یہ خود مشیت ہے جی۔ کہا یہ تازہ تازہ آیا ہے، خبریں لیتے ہیں۔ اور سلیمان اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ حسن کے نور قدسی میں جب وہ چمکتا ہے، میں حقیقت بطول کو سمجھتا ہوں، بطول حقیقت علی کو۔ حسن وہ چراغ ہے اس گھر کا جس کی روشنی میں نور نور کو پہچانتا ہے۔ خدا اس نور کی روشنی آپ کے دلوں میں بھی منور فرمائے، آپ کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی منور فرمائے۔ خدا بند عالم اس مولود کا صدقہ جن کی خالی جھولیاں ہیں، میرے مولا ان کی جھولیوں کو بھرتے، انہیں حسن مجتبیٰ کا صدقہ عطا فرماتے۔ اور یہ تو میں اس شاعر کی طرح تو کبھی نہیں کہوں گا جس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ فطرت بشریت کے تقاضوں میں گنبد خضرا کے نیچے جا کے کہنے لگا حد ہو گئی، تیرے در سے حسنین کا صدقہ نہیں ملتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس نے کہا حد ہو گئی کہ تیرے در سے حسنین کا صدقہ نہیں ملتا۔ خواب میں تشریف لائے، کہا کیا چاہیے؟ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان۔ کہا مولا اولاد چاہیے۔ کہا بس اولاد چاہیے تو خالی اولاد نہیں نہ مانگنی تھی، وہ تو تمہیں دوں گا نہیں، کہتے مومن دے۔ میرے در پہ آ کے کہا ہوتا کہ مومن دے دے۔ کیوں کہ مومن کا وعدہ قرآن میں خدا نے کیا ہے کہ اگر تم ہماری ان آیتوں کو نہیں مانو گے، ہم تمہاری جگہ ایک اور قوم لائیں گے جو مومن ہوگی۔ کہا یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تم مومن مانگو کہ دینا اس پر واجب ہے۔ مولا ہر خالی جھولی میں مومن دے دے، صدقہ دے دے حسنین کا، اس کے نانے کا، اس کی والدہ گرامی کا، اس کے والد محترم کا۔ جہاں ابو طالب نے باپ ہو کے توحید کو بچایا، خدا کی قسم انہوں نے بیٹے ہو کے توحید کو بچایا۔ اللہ اکبر، علی کے بیٹے ہو کر توحید بچائی۔ خدا بند عالم اس میلاد کے صدقے میں صاحبان میلاد کی جو حاجتیں ہیں خدا اسے پورا فرمائے، اور ہم سب کی جو حاجات ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور آپ سب کو دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب ہو۔ حقیقتوں میں، خوابوں میں، خیالوں میں، فکروں میں، قلوب میں، ہر جگہ ان کی تجلی کا نزول ہو، اور ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ راضی ہو جائے، اس کی توحید اور اس کی عبادت اجاگر ہو جائے، ان کی بندگی کی روشنی میں ہمیں توفیق عبادت مل جائے، اور ہم اللہ کی اس توحید کو سمجھ پائیں جس کے لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ رب محمد و آل محمد ہے۔ جب محمد و آل محمد کا مخلوق ہونا سمجھ آ جائے گا تو خدا کی قسم اس کی توحید اور اس کی ذات کھل جائے گی۔ اس کی ذات کو کھولنے کا صرف ایک ہی تالا ہے جو اس کی چابی ہے، وہ ہے محمد و آل محمد کی بندگی۔ بس جس نے وہ بندگی سمجھ لی اس نے اس کی ذات کا تالا کھول لیا اور اس کی توحید اجاگر ہو گئی۔ آپ کو اس کے خدا فیض نصیب فرمائے اور اس سجدے میں وہ تاثیر پیدا کر دے جو محمد و آل محمد کی بندگی کی تاثیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔